افسانچے کا دیگر اردو اصناف میں فرق۔ جب سے اردو کی ابتدا ہوئی ولی دکنی سے آج تک اس کے ساتھ ہی کہانی، ناول اور افسانہ لکھا جانے لگا، مگر افسانچہ نئی صنف ہے جس کو ابتدا ہی سے منٹو جیسا قلمکار نصیب ہو گیا تھا۔ مگر منٹو بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار تھا، اس لیے وہ افسانچہ نگاری کو تا دیر قائم نہ رکھ سکا اور پارچے کے بعد منٹو کی کوئی اور کتاب نہ آ سکی۔ افسانچہ نگاری میں جوگندر پال کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا وقفہ آ گیا اور ادیبوں نے اس کو فراموش کر دیا اور افسانہ اور ناول کی طرف زیادہ توجہ کر دی۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہے، بعض اوقات اس میں کئی کہانیاں ساتھ چلتی ہیں اور کئی عہد اور زمانے بھی ساتھ چلتے ہیں، مکالمہ اور احساسات بھی بیان ہوتے ہیں، منظر کشی بھی کی جاتی ہے۔ ناول یا ناولٹ یا ناویلا کا کینوس ناول سے چھوٹا ہوتا ہے اور افسانہ جو اردو ادب کی پسندیدہ صنف ہے، اس نے قاری کی توجہ اپنی طرف زیادہ کھینچ لی ہے۔ اکثر کا خیال ہے کہ افسانچہ یورپ سے آیا ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ وہاں شارٹ سٹوری، فلیش فکشن، سو لفظی کہانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں جو بہت مقبول بھی ہیں، مگر افسانچہ خالص اردو کی صنف ہے۔ افسانچہ مختصر ترین الفاظ میں کہانی بیان کرنے کا فن ہے، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے اور دریا کی روانی میں فرق بھی نہ آئے اور آخر میں چونکا دے۔ عثمان جامی بہت بہترین افسانچہ نگار ہیں۔ ان کا افسانہ ورثہ بوڑھے پروفیسر کا انتقال ہو گیا۔ وراثت کی تقسیم میں کتابیں کباڑیے کے حصے میں آئیں۔ ذرا اس افسانچے پر غور کریں، اس میں عہد، معاشرتی رویے سب بیان کرتی ہے اور آخر میں چونکا دیا۔ یہی ایک اچھے افسانچے کی خصوصیت ہے اور افسانچے کو دوسری صنف ادب سے منفرد بناتی ہے۔ جیسے تیر چلا تو کمان سے تھا، مگر لگا نشانے پہ تھا، تو کمان کا ذکر تو موجود نہیں ہے، مگر نشانہ لگانا مقصود تھا۔ ہمارے ہاں ایک عرصے تک افسانچے کو کبھی لطیفہ، کبھی یورپ سے متاثر ہو کر فلیش فکشن کر کے رد کر دیا گیا تھا، مگر کچھ عرصے سے اس کا مقام ملنا شروع ہوا ہے۔ بہرحال یہ اردو میں ایک نئی صنف ادب ہے جس نے ایک نئی چیز کو اپنانے کے لیے جمود کو توڑا ہے، کیونکہ سفر جاری رکھنے کے لیے جمود توڑنا ضروری ہے اور جمود موت ہے۔